أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. ترجمہ ہے آیتوں کا. تم سب سے پہلے خطاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے راست طور پر سارے کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جو احکام دیے ہیں اس میں خطاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی فرماتے ہیں. آپ کے بعد پھر آپ کی تمام امت کے لیے، ہر انسان کے لیے. یہ ایک اہم چیز ہے. سورہ توبہ میں بھی اس کی تفصیل گزری ہے، بلکہ سورہ توبہ میں 2 مرتبہ اس کا تذکرہ ہے، مختلف سیاق سباق کے لحاظ سے. پھر یہاں پر ہے، پھر آئے گا. اس دنیاوی زندگی کے اندر یہ سب سے اہم ایک پہلو ہے. انسان کی نظر دوسروں کے طرز زندگی کے اوپر، زندگی کے ظاہری نمائش کے اوپر، فخر و غرور کے اوپر، دنیاوی اعتبار سے ترقی پاتے ہوئے پھر اس مال و متاع کی بنیاد پر منمانی حرکتیں کرتے ہوئے اس کے اوپر ہے. اس میں یہ مسئلہ نہیں نکلتا کہ مسلمانوں کے پاس یہ کیفیت نہیں ہوتی ہے. یعنی مال و دولت والوں کے ساتھ جو جڑے ہوئے ہیں، مسلمان بھی غیر مسلمان بھی، لیکن غیر مسلمانوں کے اندر یہ تیزی کے ساتھ رفتار و ترقی کی. مسلمان کی زندگی انہیں اسلام کا نقطہ نظر اس کی دولت کے اندر کیا ہے اسلام نے سمجھا دیا. اگر اس کے خلاف کرتا ہے تو اس کے سارے ایمان کا اصل امتحان اس سے جڑے ہوئے مال و متاع کے ساتھ ہے، اور اس سے جڑے ہوئے اولاد کے ساتھ ہے، اس سے جڑے ہوئی دولت کے ساتھ ہے. خود ایک واقعہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہوا. ضرورت کی تکمیل کے وقت پر دنیا دار نے اپنی دولت کے بل بوتے پر اعتماد و بھروسہ نہیں کیا. روایات اور وضاحت کے مطابق حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا. اتفاق سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، اتفاق کیا اکثر ایسی ہوتا تھا، دنیا جمع نہیں کرتے تھے آپ. یہ سبق دینا تھا، رازق اللہ تعالیٰ ہے. اس کی پوری مشق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، پھر صحابہ سے اور سارے اہل اللہ نے اس کے پر یہی کیا ہے. کم و بیش ہر ولی جو ولایت میں کمال درجے کو پہنچا ہوا ہے، اس کے اندر بنیادی مرکزی رول اس منصب پر باقی رکھنے، اس کے اچھے نتائج ظاہر کرنے، اللہ کی مخلوق میں پیار و محبت کا پیدا کرنے، اللہ کی شناخت و پہچان کروانے کے لیے جو ہیں یہ پیسہ اور رزق کی چیزیں ہیں جو ان کے ہاتھ کے ذریعے سے اللہ کی مخلوق پر صرف ہونا. دوزخ سے نجات کے لیے بھی، عذاب سے بچانے والی چیزیں، چاہے گناہگار مسلمانوں کے لیے ہو یا کسی اور کے لیے ہو. مال کا حصہ نکالتے رہنا دکھلانے کے لیے نہیں، کسی کی شخصیت کو دیکھ کر نہیں، کسی شخصیت کے اوپر وہ ضرورت کو محسوس کر کر. اس راز کو بھی اللہ نے فرما دیا
اسے لینے کا طریقہ دینا ہے اللہ کے حکم کے مطابق. جس کے پاس کم ہے، جس کے پاس نہیں ہے یا بہت ہے، یہ سمجھو کہ سب کچھ اللہ کی مرضی ہے. فطری طور پر نظر جمتی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہ مہمان آیا تھا تو اس کو بغیر کچھ کھلائے پلائے کیسا بھیجو؟ گھر میں کچھ نہیں تھا. ابو رافع کو فرمایا فلاں یہودی کی دکان کے پاس جاؤ. میں نے کاروباری آدمی تھا، اس سے کہہ دینا وہاں سے کچھ آٹا لے کر آؤ، رجب کی پہلی تاریخ کو آپ کا پیمنٹ ہو جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، صداقت مشہور و معروف تھی. اس نے اعتماد نہیں کیا، یہ کہہ دیا ادھار بالکل بند، نہ طلب کرو نہ ملے گا. حضرت ابو رافع نے آ کر سنا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کی قسم، تمام آسمان و تمام زمین میں، یعنی ساری کائنات مخلوق میں مجھ سے زیادہ وعدے کو پورا کرنے والا کوئی نہیں ہے، رب خوب جانتا ہے. اچھا اس نے کہا ہاں کچھ گروی رہن لا کے رکھ دو تو میں دوں گا. اب چونکہ ضرورت تھی اس مہمان کی خاطرداری کرنا، آپ نے اپنا جنگی زرہ لباس بھجوا دیا، یہ رکھ لینا. مفسرین کے وضاحت کے مطابق اس جیسے واقعات کو ایک کو ذکر کر کے، اس لیے کہ قرآن تو ایک ساتھ نازل ہو گیا دنیا کے حدود میں، دنیا میں آسمان پر بلندیوں میں. جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام جب جب جو واقعہ ہوتا، کوئی شکل ہوتی، تاکہ اس آیت کا معنی، مفہوم، مطلب اس جیسا ہے، یہ دل و دماغ کا حصہ بن جائے، وہاں سے لاتے تھے، دیتے تھے، تاکہ آیت ترجمہ بھی سمجھ میں آ جائے، اس کا مطلب، تفسیر، اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں انسانوں سے، کیا کروانا چاہتے ہیں، کیا فکر اور عقیدہ پیدا کرنا چاہتے ہیں. اطاعت و عبادت کہتے کس کو ہیں، اس کی وجہ بھی ذکر کر دی سورہ زمر میں. کذالک لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا. اسلام نہ لانے والوں نے کئی اعتراضات کیے. لولا نزل ھذا القرآن جملۃ واحدہ، ایک ساتھ کیوں نازل نہیں کرتے، تھوڑا 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 کیوں آتے رہتا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ تھوڑے تھوڑے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے معنی، مراد، مطلب تمہارے دلوں کے اندر مضبوطی کے ساتھ بٹھا دیا جائے. اس لیے کہ اب اس کے بعد ہم کوئی اپنی کتاب نازل نہیں کریں گے، کوئی اور نبی کو نہیں بھیجیں گے، قیامت تک کے لیے یہی رہیں گا سمجھنا. اسی لیے تفسیر، ترجمے میں ان چیزوں کا تذکرہ پڑھنا پڑتا ہے، سننا پڑتا ہے، تاکہ معنی، مفہوم جلدی سمجھ میں آ جائے. تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی نظریں پھاڑ کر ان کی طرف نہ جماؤ، اپنی نظر دراز کر کے نہ جماؤ. ان کے پاس جو بھی ہے وہ بھی ہم نے دیا ہے، یہ دنیاوی حد تک کام کاج میں آنے والی چیزیں ہیں. ازواجا منہم، اس وقت خطاب تھا یہودی، چاہے یہودی ہو، نصرانی ہو، کافر ہو، مشرک ہو، اسی طرح کوئی بھی دولت مند ہو، جب اسلامی نظریے کے ساتھ اس کے پر جڑا ہوا نہ ہو. یہ دنیاوی زینت ہے، دنیاوی دکھلاوے کی چیزیں ہیں، دنیاوی زندگی کی شان جتانے سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں. یہ عطا کر کے بھی لنفتنہم فیہ، بس اس جو عطا کردہ چیز ہے اس میں ان کی آزمائش، امتحان، جانچ پڑتال، رشتہ تعلق جو اللہ اور بندے کے درمیان میں ہے
اس کے حکم کے ساتھ، پھر بندے کا بندوں سے کیا تعلق ہے، یہ ایمان کا امتحان ہے اس میں۔ ہر پیسے والے کے پر ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے، یہ بتانا ہے کہ جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے، چاہے تھوڑا ہو بہت ہو، یہ یقین رکھو کہ وہ اللہ کا ہے، اللہ نے تم تک فراہم کیا ہے۔ اب آزمائش ہے کہ عطا کرنے کے بعد اس میں سے ایک حصہ ایسے حالات پیدا کرتے ہیں، فقیر آتا نہیں، ضرورت مند آتا نہیں، وہ آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں، روانہ کرتے ہیں، چاہے کسی بھی شکل میں ہو، دوست کی شکل میں ہو، محتاج کی شکل میں ہو، فقیر کی شکل میں ہو، سائل کی شکل میں ہو، کوئی مسافر کی شکل میں ہو، یا ضروریات دین کے دور کرنے کے لیے جو حالات زمانے میں پیدا ہوتے ہیں اس کے لیے تیاری کرنے کی شکل میں ہو۔ آپ کیا دریں؟ آپ کچھ نہیں دریں، وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس جو رکھا ایک امانت ہے، پھر امانت کے اندر اللہ کی اجازت ہے کہ اتنا تمہارا حق ہے، فلاں یہ ہے، سالانہ نکالے جانے والی زکوٰۃ کے علاوہ چیزیں ہیں یہ۔ پھر جب رب عطا کرے گا، ورزق ربک، دیکھو تمہارے رب کی عطا انسانی ضرورت کے کام آنے والی بھلے کاڑی ہوتی کیوں نہیں، ان تمام چیزوں کو رزق کہتے ہیں۔ اردو والے رزق، کھانے کی چیز مل گئی، کھانے کو دیکھ لیے تو اس کو سمجھتا ہے رزق۔ اس لیے قرآن کی ابتدا اسی سے مما رزقناہم ینفقون، اس یقین کے بعد آگے بڑھو۔ تمہارے رب کی عطا جو کچھ ہوں گی سب سے بہتر اور ایسی عطا ہوں گی دنیا میں جو عطا ہوں گی، اب ضرورت ہوں گی استعمال ہو جائیں گا، اچھی چلیں گی، ختم ہو جائیں گا، پھر ضرورت پڑے گی، ختم ہو جائے گا، پھر آئے گا تو ضرورت پڑے گی، آئے گا خوشی ہوگی، پھر ختم ہو جائے گا۔ لیکن تمہارا رب جو عطا کرے گا بشکل ثواب، اس کے بدل میں وہ ابقا، ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ لہٰذا ہر مسئلے کا حل کے لیے، اپنی دولت کو باقی رکھنے کے لیے، شکرانے کے طور پر اپنے اہل و عیال کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق خیر و خیریت سے رکھ کر، وہ اولاد بھی آپ کی آخرت کا ذریعہ بنے اس کے لیے، اور اگر فقر و فاقہ ہے اپنا فقر و فاقہ کو دور کرنے کے لیے، حاجات و ضرورت کو حاصل کرنے کے لیے۔ پورے قرآن کے خلاصے کے طور پر سورہ فاتحہ اہدنا الصراط المستقیم کہہ دیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ دیا۔ ایاک نستعین، ہر چیز کو ہم تجھ سے ہی طلب کریں گے۔ یہ کیسا طلب کرنا ہے؟ وضاحت اس کی ہونے لگی۔ دیکھو تم انفرادی طور ہر شخص کو، اور سب سے پہلے خطاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، سب سے پہلے عمل کرنے والے آپ ہی، دین اسلام کے سب سے پہلے فرد پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی۔ لہذا کیا کرنا ہوگا؟ تم اپنے سارے متعلقین کو نماز کا حکم دیتے رہو، پابند کرو، والصبر علیہا، اور تم بھی کوئی بھی زمانے کی رکاوٹ آئے، موسم کیا آئے، فلاں اس نماز کے اوپر برداشت کرتے ہوئے پوری طرح اس کے ساتھ جڑ جاؤ، اس کا اہتمام کرو۔ 5 نمازیں فرائض سب سے پہلے درجے میں، 5 فرض نمازوں کو قبولیت کا درجہ پہنچانے کے لیے جو زائد نمازیں جو سنت کی شکل میں، نفل کی شکل میں، واجبات کی شکل میں، ضروریات کو طلب کرنے کی شکل میں، یہ سب وہ ایک ہی فرض کی تکمیل کرنے کے لیے ہے۔ اہل کہتے ہیں آپ گھر کے ذمہ دار ہیں، اگر کسی نوکر کو بھی رکھ لیا آپ، اس کی زندگی آپ کی خدمت پہ چل رہی ہے، آپ کے دینے لینے پر چل رہی ہے، تو آپ پر ذمہ داری ہے کہ اس کو بھی کہیں گے آپ، جیسے آپ ہیں نمازی روزے دار، وہ رکھے نہ رکھے، پڑھے نہ پڑھے، گھر کے ہر فرد کو بھی بولتے جائیں گے۔
بچے بھی ہیں، کہتے جائیں گے، مشق کراتے چلیں گے. جب 7 سال کے ہو گئے تو زیادہ تھوڑا سختی والا جیسا برتاؤ کریں گے. یہ کرنا ضروری ہے بالغ ہونے تک. اس کے بعد تو صرف نصیحت کریں گے، وصیت کریں گے. اس لیے کہ وہ مستقل زندگی میں ڈھلنے تک آپ کے تحت رہنے والے افراد، ان کی ساری ذمہ داری آپ کے اوپر ہے. کپڑے، کھانے پینے، رہنے سہنے، آمد و رفت، ساری کی ساری چیزوں کی ذمہ داری ہے. یہ دنیا کے حد تک ذمہ داری ہے. اس ذمہ داری کے تحت اطاعت خدا بندی کی مشق کروانا، حکم دیتے رہنا. وہ کرے نہ کرے وہ بات الگ ہے، اللہ تعالیٰ کروائے گا بھی. اس لیے وضاحت کر دیے، فکر 24 گھنٹے لگے رہتے تم کو. آج کھا لیا پی لیا، کل کیا ہوگا، اب کھا لیا شام کا کیا ہوگا، اب اس مہینے کا چل رہا اس کے بعد کیا ہوگا، اب اتنے دنوں تک چل رہا، اتنی سروس تک چل رہی، اتنے کاروبار ہے تک چل رہا، اب اس کے بعد کیا ہوگا. یہ فکر ہے، یہ فطری طور پر فکر ہے، ہر کسی کو ہے. بھاگ دوڑ بھی ہے. تو اللہ نے فرمایا ایک بات یاد رکھ کے چلو، لا نسألک رزقا، اے ذمہ دار فرد، تیرے تحت میں جتنے متعلقین ہیں ان کا کھانا پینا جو فکر لے کر رکھا ہوا ہے، کر رہا ہے، اس فکر میں جد و جہد کر رہا ہے. تو اتنا چاہتا کہ اتنا مل رہا، کبھی اتنا چاہتا اس سے زیادہ مل رہا. کل قیامت کے دن تیرے اپنے تمام متعلقین کے ساتھ تجھے رب کے پاس کھڑے رہنا پڑے گا، کیونکہ حساب ہونا ہے ہر ایک کا. تو وہاں جو پوچھیں گے تجھ سے یہ نہیں پوچھیں گے لا نسألک رزقا، اے شخص اس کے رزق کی فکر کیوں نہیں کرا تو؟ ذمہ داری تو ہے، اس کو اتنا کھلایا کیوں نہیں، ان بچوں کو اتنا کھلایا پلایا کیوں نہیں، اس کو ایسا کرا کیوں نہیں. اللہ نے فرمایا نحن نرزقک، تو جو سوچتا ہے تجھے بھی کھلانے والے ہم، تجھے بھی تیری ضرورت کو پورا کرنے والے ہم، تیرے ضمن میں تیرے ساتھ سے ان تمام کو کرنے والے ہم. اسی لیے تجھے ثواب بھی ہے، تیرے ذریعے سے تو اپنے متعلقین کو کر رہا ہے، اپنے اہلیہ کو کھلا رہا ہے، وہ بھی صدقہ نیکی اطاعت عبادت ہے کہہ دیا گیا. مر تجھ کو ایک ذمہ داری دیکھا، عطا کرنے والے تجھ تک، تیرے ہاتھ کو پہنچانے تک وہ ہم. اس کے بارے میں تجھ سے یہ گلا نہیں پکڑا جائے گا، پوچھا نہیں جائے گا ان کے رزق کی فکر کیوں نہیں کرا تو، یہ فرض کی تکمیل کیوں نہیں کرا. یہ فرض نہیں، وہ تو فرض ہم نے اپنے اوپر کر لیا عطا کرنا. تجھے یہ فکر ضرور، یہ سوال تجھ سے ضرور پوچھیں گے. نماز کے متعلق اپنے گھر والوں کو کیوں تو تاکید نہیں کی؟ پچھلے پاروں میں پڑھ لیا ہم نے. سورہ مریم کے اندر بھی وضاحت کری، وضاحت گزری. وَاذْكُرْ اسماعیل إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ. پیغمبر اسماعیل علیہ السلام بہت زیادہ توجہ دینے والے، اپنے متعلقین بچوں کو، گھر کے افراد کو دیکھو، نماز 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 نماز. واقع انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے سے انڈائریکٹ بھی پابند کر دیا آپ کو طریقہ، اور پھر راست اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ ڈائریکٹ بھی خطاب کر کہہ دیا کہ دیکھو تم اپنے متعلقین میں ہمیشہ اٹھنا بیٹھنا، دوست بھی ہوتا تو وہ بھی آ جائیں گے آپ کے مر طریقے کے ساتھ. ایسا طریقہ اختیار نہیں کرنا کہ وہ ضد میں آ کر نہ کہہ دے، انکار کرنے نہ پائے.
وقل لعبادی یقول التی ہی احسن احسن، پارے 15 میں اس کی تفسیر گزر چکی۔ طریقہ ایسا اختیار کرو کہ وہ باعث رنجش، نفرت، انکار کا ذریعہ بننے نہ پائے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، بڑے پیار و نصیحت کے ساتھ۔ حکمت کو دیکھو، موقع محل کو دیکھو، اس کی طبیعت کو، مزاج کو دیکھ کے بیان کرو۔ کہیں تمہارے اپنے غلط طریقے سے اور وہ سختی، شیطانیت والی فکر اور انکار والا پہلو اس میں پیدا ہونے نہ پائے۔ اتنی صاف وضاحت کے بعد اب ہمارے بھی واضح و بیان فلاں فلاں، اس میں نفرت والا پہلو کیوں بکھیرتے چلتے ہیں؟ اس لیے کہ ہدایت پر ٹکانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی، تمہارے گالی دینے سے ٹکنے والا نہیں، تمہارے تعریف کرنے سے ہٹنے والا نہیں، پر بتا دینا ہے۔ حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے فرمایا لست علیہم بمسیطر، آپ ان کے پاس داروغہ بن کر، نگران کار بن کر ڈنڈا لے کر سامنے کھڑے رہیں گے، نہیں یہ کیوں نہیں کیا، یہ کیوں نہیں کیا، چل اٹھ، یہ ذمہ داری نہیں۔ لست علیہم بجبار، جابرانہ انداز اختیار کرتے ہوئے، یہ ذمہ داری آپ کے اوپر نہیں ہے۔ ان علیک الا البلاغ، آپ کے اوپر ذمہ داری سے پہنچانا ہے۔ وما انت علیہم حفیظ، آپ ان کے اوپر نگران کار بنا کر نہیں بھیجے گئے۔ بالواسطہ آسمانہ میں جو ذمہ داری لے، آپ ٹھیکہ لیے نہیں ہیں، اللہ کے حکم کو پہنچانے کے پابند ہیں۔ وہ پابند ہوتا نہیں ہوتا وہ بات الگ ہے، وہ نہیں ہوا نا، تیری تعلیم کا اس کا اثر نہیں ہوا نا، ایسا سوال ہونے والا نہیں۔ تو نے ایسا نہیں کہا نا، یہ سوال ہونے والا ہے۔ والعاقبۃ للتقوی، یہ اصل ہے والعاقبۃ لأہل التقوی، اچھا انجام تقوی، خوف خداوندی رکھ کر اطاعت و فرما برداری، حکم خداوندی کو ماننے عمل کرنے والے جو ہیں، ان کا انجام دنیا میں بھی اچھا رہے گا، عالم برزخ میں بھی، آخرت میں یہ بہتر ہی بہتر رہے گا۔ اس کے بعد 3 آیتیں ہیں جس پہ سورہ کا اختتام ہے۔ نہ ماننے والے، انکار کرنے والے، ٹیڑھی حجت ٹیڑھی فکر سے ساری ہدایت کی باتیں آنے کے باوجود بھی ٹیڑھے سوالات کیسے کرتے ہیں؟ تو اللہ کا ارشاد ہے کہ ہم نے صراط مستقیم کی وضاحت کیسے کیسے کر دی ہے۔ یہ ٹیڑھے سوالات کرنے والوں کو ان کے ٹیڑھے پن پر رہنے دو، لیکن تم بتانا بند مت کرو، وضاحت کرنا مت چھوڑو، یہ ذمہ داری ہے۔ اس کے اوپر سورہ کا اختتام ہوگا۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ۔